لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے اپنی عزت کے متعلق قرآن کریم میں بار بار تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ ہر چیز سے قدرت رکھتا ہے. اس کی قدرت کا تعلق فلاسفہ کی اصطلاح میں ممکنات سے ہے. اللہ کی قدرت کا تعلق ممتنعات سے ہے. یہ ایسی بحث ہے جس کا بیان کرنا اور آپ کا نہ سمجھنا کوئی فائدہ نہیں. سیدھی سادی بات اللہ نے کی کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ نے فرمایا هو القاہر فوق عباده، اور اللہ اپنے بندوں پر پورا اختیار اور قہر اور غلبہ سے حاصل ہے. ایک جگہ فرمایا هو القادر، اللہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے پاؤں کے تلے کی زمین پھٹ جائے اور تمہیں دھنسا دے. ایک جگہ فرمایا کہ اس کی قدرت میں یہ چیز ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے. اس لیے آدمی اللہ سے ڈرے اور اس کی قدرت پر نظر رکھے کہ اللہ کی قدرت کیا کیا کام کرتی ہے. کل جو بادشاہ تھے انہیں قید میں دلوا دینا یہ اس کی قدرت ہے، اور وہ دکھاتا ہے کہ انقلاب یوں ہی آتے ہیں. اور کل جو ذلیل اور رسوا تھے آج انہیں حکمران بنا دینا، عزت دینا اللہ ہی کے قبضے میں ہے. اس لیے عمر بھر یہ احتیاط کرے کہ اللہ کی مخلوق کو مجھ سے نقصان نہ پہنچے، اور جتنا اللہ کی مخلوق کو نقصان پہنچائے گا اتنا ہی خدا کی قدرت حرکت میں آئے گی. اس لیے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ لوگوں کو تکلیف دینا، کسی کو ایذا پہنچانا، اپنے کسی فعل سے اللہ کی مخلوق کو ایذا میں مبتلا کرنا یہ نہایت بری حرکت ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کو جہنم کی سزا اس وجہ سے ہوئی کہ اس نے ڈیری کا ہرا بھرا درخت کاٹ دیا. بیر اگتے، راستہ بند نہیں ہو رہا تھا، کوئی وجہ نہیں تھی، خام خواہ اس کو کاٹ دیا. اور بیر کی جو فصل آتی تھی کتنے اللہ کے بندے چرند و پرند اس سے کھاتے، سب کو محروم کر دیا. نتیجہ یہ کہ اللہ نے اپنی قدرت اس سے جاری کروائی اور اسے سزا ملی جہنم. اور ایک اور چیز اللہ کے فیصلوں میں جو جلدی پیدا کر دیتی ہے
اور حساب جلدی شروع ہو جاتا ہے، وہ ہے مظلوم کی بد دعا۔ آدمی اگر پاگل نہ ہو تو کوئی کسی کو بد دعا نہیں دیتا، برا بھلا نہیں کہتا۔ حسد ہو جائے تو الگ بات ہے، مگر اللہ کے ہاں سنی مظلوم کی ضرور جاتی ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ابن عزیز نے تاریخ لکھی ہے الکامل، اور اس میں وہ لکھتا ہے کہ بغداد کی تباہی سے پہلے بغداد میں ہوا کیا، اور وہ کہتا ہے کہ ایک دن ایک پہاڑ سے میں اتر رہا تھا، سیر و تفریح کے لیے ہم دوست گئے ہوئے تھے، تو میں نے ایک عیسائی کو دیکھا اور اس نے سلیب پہنی ہوئی تھی اور ہاتھ اٹھا رکھے تھے، اور وہ مسلمانوں کے ان مظالم کی شکایت کر رہا تھا جو مسلمان رعایا اقلیت عیسائیوں پر کر رہی تھی، اور وہ بار بار بددعائیں دے رہا تھا کہ پروردگار کس دن داد رسی ہوگی اور کس دن اللہ ہماری بھی سنی جائے گی، یہ مسلمان ایسے ظالم ایسے ظالم ایسے ظالم۔ تو اس درد سے اس سے دعا مانگی کہ میں دیکھتا رہ گیا، اور میں نے بغداد میں لوگوں کو آ کے کہا کہ اب ہماری تباہی کے دن دور نہیں، یہ جو ہم نے اقلیتوں پر ظلم مچا رکھا ہے، آج نہیں تو کل اللہ کا عذاب گھیر لے گا۔ اور پھر کہتا ہے میری زندگی میں بغداد کی تباہی ہوئی، اور پھر لکھتا ہے کہ کاش مجھے ماں نے جنم نہ دیا ہوتا، کاش بغداد کی تباہی سے پہلے مر جاتا، وہ خزانے لٹے، وہ قطبخانے برباد ہوئے، وہ عزتیں خراب ہوئی کہ رہے نام اللہ کا۔ یہ جو ظلم کرتا ہے اس کا حساب و کتاب کرنے کے لیے ایک چیز مزید آ جاتی ہے، اور مظلوم کی بد دعا۔ اور یہ بد دعائیں فارغ نہیں رہتی، یہ جن کی خوش فہمی یہ ہے نا کہ وہ کسی دینی آدمی کو تنگ کر کے کہتے ہیں جا جو کچھ کرنا ہے کرتے، مانگ بد دعا، بیٹھ جا، ماں باپ کو کہتے ہیں کہ تم کر کیا سکتے ہو، بد دعا ہی دے سکتے ہو۔ اور وہ نہیں جانتے ستانے والے کہ بد دعائیں رات کو سفر کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا معاذ رضی اللہ عنہ سے یمن بھیجتے ہوئے کہ معاذ لوگوں کی بد دعاؤں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، اس لیے کہ اللہ اس کو براہ راست سنتا ہے۔ لوگ سو جاتے ہیں، ظلم کر کے سو جاتے ہیں، بیوی کو مارنا، بغیر کسی وجہ کے ڈانٹنا، اولاد کا ماں باپ کے ساتھ لڑنا بغیر کسی معقول وجہ کے، اور وہ سو جاتے ہیں، اور جو دوسری طرف ہے اس کی بد دعائیں رات کی تاریکی میں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کو یہ غلط فہمی یا خوش فہمی ہے کہ بد دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہو جاتا ہے، کبھی ایسی حرکت نہ کرے کہ لوگوں کی بد دعا لگے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن پہنچے اور صبح کی نماز انہوں نے پڑھائی، اور اتنی اچھی نماز پڑھائی کہ ایک آدمی نے کہا معاذ تمہاری ماں کی آنکھیں اللہ ٹھنڈی رکھے، کیسا اچھا بیٹا جنم دیا۔ یہ سب چیزیں اس وقت ہیں جب علم حاصل ہو، تعلیم ہو۔ آپ ہر ہفتے جمعے کو جو آتے ہیں، آپ کا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کے سامنے نئی سے نئی بات تعلیم کی رکھیں، اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ ان باتوں کو سوچیں، اگر سمجھ میں آتی ہیں کہ یہ معقول بات ہے تو اس پہ عمل کرنا شروع کریں۔ کوئی سیاست نہیں، کوئی تنظیم نہیں، کسی جماعت اور فرقے کی طرف
آپ کو دعوت نہیں دینا، صرف ایک علم کی باتیں ہیں، ہم تو سب سے بات جمع ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں سمجھ میں آئے آپ تنقید کیجیے، مثبت تنقید ہمیں بتائیے، اور جو کچھ ہمیں سمجھ میں آئے آپ کے سامنے یہ حق ہے آپ کا، اور اس کی ادائیگی ضروری ہے، ورنہ جو ممبر پر بیٹھے گا اپنے آپ کو گناہگار کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری میں کہ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، جو لوگ تجھ سے ملنے آتے ہیں ان کا بھی ایک حق بنتا ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم کام یہ سمجھتے تھے کہ کوئی بھلی بات انہیں بتا دیں، اچھی بات بتا دیں، آپ کی مہربانی کیا سنتے ہیں؟ یہ حق ہے جو ادا کرنا ہے۔ حضرت رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں یہ بتاتے تھے کہ لوگ اپنی زندگیوں اور معاشرت کو درست کریں، کوئی پرواہ نہیں ہے، راستہ بند ہو گیا، ٹریفک بلاک ہو گئی، دین کے نام پہ وہ حرکتیں ہیں کہ کافر جب دیکھتا ہے کہ یا اللہ یہ دین ہے جو مسلمانوں کا ہے تو کہتا ہے بھائی دھوپ سے سلام بھلا، اس دین سے باز آئے۔ اس لیے ہم سوچے کہ شریعت ہم پہ کتنا ضروری قرار دیتی ہے کہ ہماری زبان سے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ۔ ان دعاؤں کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ ایک شخص جس کی ولایت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لگایا کہ یہ ولی، آدمی زندگی میں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ یہ میرے پیر و مرشد ہیں، یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے شیخ ہیں، لیکن کسی بھی شخص کے بارے میں یہ حکم لگانا کہ یہ ولی اللہ ہے یہ بہت مشکل ہے، نہیں کہنا چاہیے۔ ایک ولایت عامہ سب ولی ہیں، جو کفر سے نکلا اور اسلام میں داخل ہوا، اللہ نے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے سارے ایمان والوں کا، یہ تو ولایت عامہ ہے، جنرلی خدا سب کا دوست۔ ایک ہے خاص، کسی کو اللہ چن لے، یہ فیصلہ موت کرتی ہے۔ موت سے پہلے ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا گمان، غالب خیال، یقین کی حد تک یہ ہے کہ آدمی بڑا نیک صالح پاکیزہ ہے، باقی موت جب تک نہ آئے کیسے پتا چلے کہ کس چیز سے موت آئی اور اللہ نے چنا یا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری زندگی نیکی کے کام کرتا ہے اور جنت میں اور اس میں ایک بالش کا فاصلہ رہ جاتا ہے اور تقدیر غالب آتی ہے اور کفر پہ موت ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ ساری زندگی گناہ کرتا ہے، جہنم میں اس میں ایک بالش کا فاصلہ بس رہ جاتا ہے، تقدیر غالب آتی ہے اور جنت میں چلا جاتا ہے۔ دو کتابیں لائے، بڑی سخت سناتے ہوئے دل کا ہوتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کو دکھائیں اور فرمایا میری جو دائیں ہاتھ کی کتاب ہے نا یہ فرشتوں نے دی ہے اور آخری فرد تک لکھ دیا ہے، ٹوٹل لگا دیا ہے جنتی کتنے ہیں، اور اس پہ ہاتھ والی کتاب یہ جہنمیوں کی ہے اور اس سے کوئی تغیر اور تبدل نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے سر پیٹ کیا اللہ کے رسول، کس کا نام کس کتاب میں ہے؟ ہم نے فرمایا عمل کرتے رہنا اور اس کو چھوڑ۔ ڈرتے تھے صحابہ رضی اللہ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہوئے۔ کسی نے کہا مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحبت، ان کی شفقتیں، عنایات اور مہربانیاں شامل حال نہیں۔ کہنے لگے مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ میرا نام کس کتاب میں تھا، تم کیا بات کرتے؟ اس لیے سے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور ایک آدمی کے ولی اللہ ہونے کی گواہی خود دی کہ وہ اللہ کے بڑے خاص دوستوں میں سے تھا۔ ایسے
ولایت ہے جس میں کوئی شبہ ہی نہیں رہا، رسالت کی گواہی ہے۔ فرمایا اس کی ماں بوڑھی تھی، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دن ماں نے یہ کہا کہ بکری بیٹے پانی پلاؤ۔ یہ بکری نماز پڑھ رہے تھے، بنی اسرائیل کے بڑے اولیاء کرام میں سے تھے رحمہم اللہ، تو انہوں نے دل میں کہا اللہم ان امی و صلاتی، اللہ میری ماں پانی مانگ رہی ہے اور میں تیرے دربار میں کھڑا ہوں، کیا کروں؟ جب والدین بوڑھے ہو جائیں، جب کوئی آدمی ایمرجنسی میں آ جائے، بچہ ایمرجنسی میں آ جائے، تو اس کی آواز پکار کے فرض نماز کو توڑ دینا بھی فرض ہے، فرض پڑے گا اور ان کو تکلیف ہوئی تو حرام کام ہوا، گناہ ہوگا اس فرض پڑھنے کے۔ ماں نے پھر آواز دی کہ بیٹے پانی پلا دو، اس سے کہا اللہم ان امی و صلاتی، اللہ ایک طرف میری ماں ہے اور ایک طرف نماز پڑھ رہا ہوں۔ آخر وہ تنگ آ کے اٹھی، بڑھیا عورت، بوڑھی عورت، اور اس سے کہا اس وقت کا یہ محاورہ ہوگا جیسے ہمارے یہاں بیڑا غرق ہو یا ایسا، اس سے کہا لوگ اس زمانے میں کسی طوائف سے اپنا انطلاق منسلک ہونا کہ اس کا اس محلے سے تعلق ہے بڑا برا جانتے تھے۔ ماں نے بھی وہ بددعا دی، اس سے کہا اللہ تجھے بدکارہ عورتوں کا منہ دکھائے۔ لیکن گزر گیا قصہ، اب یہ بددعا سفر کرتی رہی، ماں کا انتقال ہو گیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں نے ایک عورت کے پاس بچہ دیکھا اور انہوں نے اس عورت سے کہا کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ تو اس نے کہا یہ 4 ستون دیکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اس کے اوپر ایک سوما، ایک کمرہ، ایک فلیٹ بنا ہوا ہے، یہ بھی دیکھتے ہو؟ کیا ہاں بات کرو۔ اس نے کہا یہاں جو رہتا ہے نا، نمازیں پڑھتا رہتا ہے بکری، یہ اس کا بچہ ہے۔ لوگ گئے اور لوگوں نے جا کر اندھا دھند مارنا شروع کیا، وہ جو پلر کھڑے تھے ستون اور کالم پہ کہ اسے گرا دیں، اور وہ نماز سے فارغ ہوئے، انہوں نے نیچے دیکھا، آئے اور کہا لوگوں کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا وکیل اتنا نیک آدمی اور یہ بدکاری۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 بچے تھے جنہوں نے گواہی دی، اور ان میں سے ایک یہ بھی، اور یہ اتنا کامل آدمی تھا کہ آگے بڑھا، اس نے کہا تو وہ کس کی گواہی چاہیے؟ اور پھر بچے کو کہا کہ بیٹے تو بتا کون تیرا باپ ہے؟ ہم بابو۔ باپ کون ہے؟ یہ بابو کا لفظ جو ہے نا یہ عربی کا ہے، بابو ہمارے یہاں بھی کہتے تھے، خاص طور پہ ریلوے والوں کو بابو کہا کرتے تھے۔ بابو کا مطلب عزت والا آدمی، بڑا آدمی، تو ان کا نام بابو۔ بیٹے آپ کا باپ کون ہے؟ بابو کون ہے تمہارا؟ وہ بولا اور اس سے کہا فلاں چرواہا جو وہاں پر اپنی بیڑے چلاتا ہے وہ میرا باپ ہے۔ لوگ یہ کرامت دیکھ کے حیران رہ گئے، اور وکیل نے کہا میں جاؤں اور نماز پڑھوں؟ لوگوں نے کہا حضرت یہ جو نقصان ہوا ہے ہم سونے کا آپ کو کمرہ بنا کے دیں گے۔ اس نے کہا نہیں بس اس کی مرمت کر دو اور مجھے نماز پڑھنے دو۔ وہ جو ماں نے ایک بددعا دی تھی اصل صورت میں تو پوری نہ ہوئی مگر اسلام سے بچی نہیں تھی۔ یہ بددعائیں یوں چلتی ہیں کہ یوں اپنا اثر دکھاتی ہیں۔ اسی لیے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو زندگی کے آداب سکھاتے تھے کہ نہ تم کوئی برا کام کرو اور نہ دوسرا تمہیں اس کا جواب دے۔ ارشاد فرمایا کہ اکبرکم اکبر الکبائر، سب سے بڑا کبیرہ گناہ تمہیں بتاؤں۔ لوگ سمجھے کہ ارشاد فرمائیں گے شراب پینا، شرک وغیرہ وغیرہ، اور آپ نے فرمایا سب سے بدتر گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے۔
یہ زمانہ دیکھتے صحابہ رضی اللہ عنہ تو انہیں سوال کی ضرورت نہ پیش آتی، اس وقت کوئی تصور ہی نہیں تھا، آج سے 50 سال پہلے بھی تصور نہیں تھا۔ تربیت جب ہوتی تھی اللہ کے نیک بندوں کی مجلس میں جا کے، اس وقت تک یہ نہیں تھا۔ اب تربیت سب کی میڈیا کرتا ہے، کیا عورتیں، کیا مرد، کیا چھوٹا اور کیا بڑا، پیر و مرشد جو کچھ ڈیزائن دیتے ہیں وہ لباس بنتے ہیں، جو کچھ سکھاتے ہیں وہ سیکھتے ہیں لوگ، اور عواقب اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر زندگی ایسے گزارنے لگے ہیں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے رسول کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں سکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے بتایا کہ دیکھو روزہ جب بند ہونا ہے تو اس کا تعلق وقت سے ہے، آزان سے نہیں۔ یہ جو آپ تحریک کرتے ہیں اس کا تعلق گھڑی سے ہے، آزان سے نہیں۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی آدھی رات کے بعد بھی آزان دے فجر کی تو آزان ہو جاتی ہے، دوبارہ کی ضرورت نہیں۔ روزے کا بند کرنا، سحری کا ٹائم دیکھے، گھڑی دیکھے، سیدھی بات ہے، آزان ہوئی یا نہیں اس کا کوئی تعلق ہی نہیں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں بلال کی آزان تمہیں کھانے پینے سے نہ روکے، دیکھو بلال صحیح دیکھ نہیں پاتے صبح صادق کو، تو اس لیے آزان جلدی دے دیتے ہیں، البتہ وہ معذورہ کی آزان جو ہے یہ آخری چیز ہے، اور ٹھیک اس وقت پہ دیتے تھے جب صبح صادق جانتے تھے۔ اب روشنیوں نے شہر کو اتنا منور کر دیا ہے کہ صبح صادق نظر ہی نہیں آتا۔ یہ فرمایا، یہ سکھایا، اور اس سے ابو معذورہ رضی اللہ عنہ نے سے کسی نے پوچھا کہ آپ کا بلال کی آزان کا وقفہ کتنا ہوتا تھا، تو کہنے لگے کچھ نہیں، بلال اترتے تھے اور میں ممبر پہ چڑھتا تھا، بس اتنا ہی وقفہ ہوتا تھا، 1 منٹ بھی اگر ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تسلی رکھو، کوئی مسئلہ نہیں، آزان جب ہوگی تب۔ اور وہ آزان صبح صادق پہ ہوتی تھی۔ اب صبح صادق مؤذن کہاں اور معلوم کہاں اور گھڑیاں کہاں اور کیا چیز، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اطول الناس اطول العناق، قیامت میں سب سے اونچی گردنیں آزان دینے والوں کی ہوگی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے بلاتے تھے۔ وتر کی نماز ہے، یہ نماز کے مسائل سیکھنے چاہیے۔ رمضان میں ایک جمعے میں صرف نماز ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ وتر کی نماز کو فضیلت حاصل ہے کیونکہ اس میں دعائے قنوت کے بعد درود شریف کا پڑھنا ہے۔ اس لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جب یہ پڑھے آخری جملہ کہ اللہ کا عذاب کفار کے ساتھ منحق ہے، بالکفار منحق، کافروں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، تو اس کے بعد درود شریف پڑھے۔ یہ واحد نماز ہے جس میں 3 مرتبہ درود آ جاتے ہیں، 2 مرتبہ بیٹھ کے پڑھنا ہے اور فکر میں 1 مرتبہ آخر پہ دعائے قنوت کے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائے قنوت سکھاتے تھے، سیدنا عمر اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو پڑھتے تھے، وہ یہی دعائے قنوت ہے جو ہم پڑھتے تھے۔ اور ایک دن آپ کے نواسے نے پوچھا نانا، اور کہا کہ یہ جو آپ ذکر پڑھتے ہیں نانا، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تیسری رکعت میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو کے کیا پڑھتے ہیں؟ تو میں میرے بیٹے حسن میں پڑھتا ہوں اللہ ماطنی کی من ہدائی واپنی کی من آفائی، یہ پوری دعائے قنوت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو سکھائی اپنے نواسے کو۔ اس لیے دادا اور نانا جو تعلیم اپنی اولادوں کو دیتے ہیں یہ ہے سنت۔ اور اس کے آخر پر فرمایا کہ بیٹے جب یہ پڑھ لو تو پھر کہا کرو وصلی اللہ علی نبی کریم، اور اللہ تعالیٰ اپنے بزرگ برتر بڑی عزت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ان سے درود بھیجے۔ اس سے حنفیہ نے استدلال کیا اور انہوں نے کہا
کہ دعائے قنوت کوئی بھی پڑھے، عمر بن مسعود کی یا حسن رضی اللہ عنہ کی آخر پہ درود شریف کا پڑھنا مستحب ہے، نہ پڑھے تو گناہگار نہیں ہے۔ لیکن ایک مسئلہ ہے کہ آدمی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی کہہ دے کہ تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونے کی ضروری، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بظاہر، لیکن سیکھنے اور سکھانے کی ہیں۔ اس ممبر کا حق ہے کہ صحیح تعلیم دے، اور اگر نہ دے تو پھر کیا اللہ کے رسول سب سے ماں باپ کو بھی کوئی گالی دیتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے نا اور جواب سے وہ تمہیں دے گا تو گویا تم نے اپنے ماں باپ کی گالی کے اسباب اور سامان پیدا کیا۔ اکبر القبائر فرمایا سب سے بدتر گناہ ہے کسی آدمی سوچے کہ میں تو کسی کے ماں باپ کو برا کہوں گا اور وہ بھی کہے گی آگے سے بیوی یا کوئی اور کہے گا، تو پھر اس چیز پہ الفاظی و اسلم ارشاد فرمایا جو گفتگو کا آغاز یا عمل کا آغاز دل سے کرتا ہے وہ زیادہ ظالم ہے بجائے اس کے کہ جو جواب دیتا ہے وہ ظالم ہے۔ یہ بچے لوگوں کو تکلیف دینے سے، ایذا سے، لوگوں کی راحت کا سامان پیدا کرے، اس سے اللہ کی رضا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی درست ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ